بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رات نے اپنی سیاہ چادر ہر طرف پھیلا دی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک بس تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایک دوست کی کزن کی شادی پر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے دوستوں میں علی، شہزاد اور ندیم شامل تھے۔ سب نے ہی شادی کو بہت انجوائے کیا تھا اور اب وہ چاروں دوست اپنے دوست کے کزن کی شادی سے لوٹ رہے تھے۔ بس کے تمام مسافر تقریباً سو ہی چکے تھے۔ صرف وہ چاروں جاگ رہے تھے اور اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک بس جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سب ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ڈرائیور نیچے اترا اور گاڑی کے اگلے ٹائر چیک کرنے لگا، جو کہ دونوں ہی پنکچر ہو چکے تھے۔ ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ بس سے نیچے اتر آیا۔ تاریکی نے اپنے سائے پھیلائے ہوئے تھے۔ ارمان نے اپنی ٹارچ آن کی اور آس پاس دیکھا۔ اسے دور آبادی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ ادھر دیکھو، وہ شاید آبادی ہے۔ ادھر ارمان نے ٹارچ کا رخ آبادی کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید، علی بولا۔ چلو وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے، ارمان نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، شاید وہ جنات کی بستی ہو، ندیم خوفزدہ انداز میں بولا۔ تو سبھی نے تقریباً کہا لگایا۔ اب تو جنات کی بستی میں ضرور جانا چاہیے، ارمان نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ لیکن کیا صرف ہم چاروں لوگ ہی ادھر جائیں گے؟ شہزاد بولا۔ جی ہاں، ارمان نے فیصلہ کل انداز میں کہا، لیکن ہم راستہ نہ بھٹک جائیں، ندیم نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب سے زیادہ وہمی تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اور کیا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ علی نے ندیم سے پوچھا۔ لیکن ہم وہاں جا کر کریں گے کیا؟ تھوڑی دیر میں بس کا ٹائر بھی ٹھیک ہو جائے گا، ندیم نے نہ جانے کا جواز بیان کر دیا۔ بس یار دیکھ کر آ جائیں گے پلیز، شہزاد نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، بالآخر ندیم مان گیا۔ چلو پھر، ارمان بولا اور سبھی چل پڑے۔ دیکھو کتنا عالی شان محل ہے، ہم نے تو یہیں رات گزارنی ہے۔ چلو لیکن وہ سامنے فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، ادھر چلتے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ندیم نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر چلو، اور سب فارم ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ یار کتنا ہی پیارا فارم ہاؤس ہے، شیراز نے خوشی سے ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ کو یہ بہت پسند آیا؟ ایک پر اسرار آواز نے ان سب کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ سبھی خوفزدہ ہو گئے اور آواز کی سمت میں دیکھا۔ وہاں ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ دراصل ہم سمجھے یہ فارم ہاؤس ہے، اس لیے ہم ادھر آ گئے، ارمان بولا۔ کوئی بات نہیں، جلد ہی آپ یہاں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، لڑکی پر اسرار لہجے میں بولی۔ کیا؟ سبھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ صوفیہ کی بات کو دماغ پر مت لیں، اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے اور آج کی رات آپ ہمارے مہمان ہیں، لڑکا بولا تو سبھی مطمئن ہو گئے۔ ویسے لگتا ہے کہ شاید آپ سب کو بھوک لگ رہی ہے، لڑکی بولی۔ نہیں نہیں، ہمیں بالکل بھی بھوک نہیں ہے، ہمیں تو ویسے صوفیہ کے نام پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد علی بولا کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میرا نام سن کر آپ تقریباً ہنس دیں گے، میرا نام بے نام ہے۔ بے نام؟ واقعی سب ہنس پڑے۔ گیسٹ ہاؤس میں موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ بے نام نے سب کو الگ الگ کمرے کر دیے تھے۔ سب کمرے نہایت ہی خوبصورت تھے، ہر ضرورت کی چیز سے آراستہ تھے۔ ارمان اپنے کمرے میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے اسے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس بات نے ارمان کو حیران کر دیا کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے تو وہ بہت ڈرا نہیں تھا، لیکن اسے بہت ڈر محسوس ہوا۔ لیکن بعد میں وہ سمجھا کہ اس کا وہم ہوگا، چونکہ وہ ایک بہادر انسان تھا، اس لیے مطمئن ہو گیا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سبھی دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔
بالآخر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ فارم ہاؤس کی سیر کر لی جائے، اس لیے کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے اس طرح لگا کہ جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہے۔ باہر فارم ہاؤس نہ تھا، ایک بیابان اور دہشت ناک جنگل تھا۔ وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ کیا اس کی یادداشت چلی گئی ہے؟ یہ فارم ہاؤس تھا یا نہیں؟ وہ کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں رقص کر رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علی کی آنکھ کسی کے رونے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کی نیند بہت پکی ہو چکی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی آنکھ کھلتی نہ تھی، اور آج کسی کے مدھم آواز میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ تاہم وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ باہر جا کر دیکھے کہ کون اتنے مدھم انداز میں سسک رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا مگر یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ تحد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ اس نے دور دور تک دیکھا مگر کوئی بھی کنارہ نظر نہ آیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہڑبڑایا۔ میں تو فارم ہاؤس میں تھا، کہیں مجھے یہاں پر اغوا کر کے تو نہیں لایا گیا؟ اگر اغوا کر کے لایا گیا ہے تو اغوا کرنے والے کدھر ہیں؟ یہاں تو نہ بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ اللہ سے التجا کرنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان ہر محاذ پر زندگی کے کسی بھی اتار چڑھاؤ میں ناکام یا بے بس ہو جاتا ہے، تب بھی اسے خدا یاد آتا ہے، خدا سے مدد کی فریاد کرتا ہے۔ وہ بندہ جس نے کبھی بھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، مشکل میں اسے اپنا مشکل کشا صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ آج یہی علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اسے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس اچانک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میدان تھا، اور یہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کا ایک بڑا لشکر کھڑا ہوا تھا اور ایک طرف مردوں کا ایک بڑا لشکر بڑی ترتیب سے کھڑا تھا۔ سبھی نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ خوف سے علی ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ تقریباً سبھی وہاں سسکیاں لے رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شیراز کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور بھائی اس کو کفن پہنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ چلا چلا کر کہنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خوف اور ڈر سے اس کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اس کا خوف کی وجہ سے برا حال تھا، وہ ذرا سی جنبش ہی نہ کر سکتا تھا۔ پھر اس کے جنازے کو اٹھا لیا گیا اور سب کے قدم حرکت میں آنے لگے۔ اس کی ماں چھوٹی بہن کا رو رو کر برا حال تھا، بار بار بے ہوش ہوتا تھی۔ بھائیوں اور باپ کی آنکھیں بھی اشکبار تھی۔ کیا ہونا ہے انجام؟ اس کے دماغ میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی۔ شیراز فطرتی طور پر ایک بہادر انسان تھا مگر یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی میت یا لاش نما جسم قبرستان میں لوگ لے کر آ چکے تھے اور اس کی قبر بھی کھودی جا چکی تھی۔ میں زندہ ہوں، دیکھو میں زندہ ہوں، وہ چلا چلا کر کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آئے گا؟ باپ اور بھائیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ بالآخر اسے دفنانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اس قبر میں ڈال دیا گیا اور پھر منو مٹی اس پر ڈال کر لوگ چلے گئے، اس بات سے بے خبر کہ اس قبر میں وہ ایک زندہ لاش کو دفنا چکے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر قبر میں دفن ہونے کے بعد وہ حرکت کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ برداشت نہ کر پایا اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ ندیم اٹھو، اٹھو ندیم۔ صوفیہ مسلسل ندیم کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ندیم؟ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ شکر ہے آپ اٹھ گئے، صوفیہ بولی۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ ندیم نے پوچھا۔ وہ دراصل، صوفیہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم نے خود ہی تو بتایا تھا اپنا نام۔ اوہ، بتایا ہوگا، مجھے یاد کب رہتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے مجھے۔ اچھا بابا، صوفیہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی روح یا ڈائن ہو اور تم نے میرا نام اپنے علم سے جان لیا۔ ندیم شریر لہجے میں بولا۔
جبکہ صوفیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اچھا تم کچھ کہنے والی تھی، ندیم نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، صوفیہ بولی۔ کدھر؟ ندیم نے پوچھا۔ آؤ تو صحیح، کھا نہیں جاؤں گی، صوفیہ بولی۔ کیا پتا، ندیم شرارت سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، صوفیہ جانے لگی۔ ٹھہرو میں آتا ہوں، ندیم نرم انداز میں بولا۔ چلو پھر، اور ندیم اٹھ کر صوفیہ کے ساتھ چل دیا۔ صوفیہ اسے مختلف راستوں سے گزارنے کے بعد ایک تہخانے میں لے آئی۔ میں نے تمہیں کچھ دکھانا اور بتانا ہے۔ ہاں بولو، ندیم نے کہا۔ صوفیہ نے ایک طرف کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو کافی تعداد میں مرد اور عورتیں نمودار ہوئی۔ یہ کیا ہے صوفیہ؟ تم کالا علم جانتی ہو؟ ندیم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں ایک آتما ہوں اور یہ سبھی روحیں ہیں، اس نے دیکھا۔ کیا؟ ندیم حیرت اور خوف سے بولا۔ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، صوفیہ بولی۔ ہاں سناؤ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ 2007 کی بات ہے، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک سے واپس آ رہی تھی۔ میں اور میرے ساتھ ایک بس میں کافی سارے دوست تھے۔ ہماری بس میں یکدم دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ بس تباہ ہو گئی، کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ میں اور میرے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں دفنا دیا گیا، مگر پھر بھی ہمارے روحیں بھٹکتی ہیں اور ہم نے ادھر یہاں پر اپنا روحوں کا دیس بنا لیا۔ وہاں سے جو بھی بس گزرتی ہے اس میں 4 لوگ ہمارا شکار ہوتے ہیں۔ وہ 4 لوگ ایک رات گزارتے ہیں اور اگلی صبح وہ خوف سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگلی صبح ہم ان کی روحوں کو واپس بلا لیتے ہیں اور اس طرح وہ ہماری مدد کرتی ہیں، اور اب تم چاروں ہماری مدد کرو گے۔ اتنا کہہ کر صوفیہ نے کچھ پڑھ کر ندیم پر پھونکا تو ندیم اس دنیا سے چل بسا۔ اگلی صبح ندیم، شیراز، علی اور ارمان کی روحیں صوفیہ کے قبضے میں آ گئی۔ تم چاروں سے یہ بات سننا کہ ہماری دوسری روح کی طرح تم لوگوں کو بھی وفاداری سے ہماری خدمت کرنی ہوگی، اور معصوم اور بے بس لوگوں کے کام آنا ہمارا مشن ہے۔ صوفیہ ان چاروں کو سمجھا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سے اگلے 4 لوگ ان روحوں میں شامل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے ناطہ توڑ کر روحوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اس بنگلے میں آج 4 روحوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ زندہ گھر نہیں جا سکے تھے، ان کا زندگی کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ ان کو مرنے کا شوق نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو کوئی مارنے والا ہے۔ ان پر کسی کی نظر ہے جو ان کو خود بخود اس مقام تک لے جاتی ہے جو روحوں کا مسکن ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ صرف ان کی موت ہوتی ہے۔ اب ان روحوں کے ساتھ ندیم، شیراز، علی اور ارمان کی روحیں بھی اپنے نئے شکار کے لیے کسی آنے والی بس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ وہ بھی انہی کی طرح ہو گئے تھے جن کو دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے، لیکن شاید اب لوگ ان سے ڈریں گے۔